باب القاء النذر الابد الى القدر، باب نظر کرنے سے بندے کی تقدیر نہیں پلٹ سکتی، یعنی قدر جو ہے وہ نظر سے نہیں بدلتی. نظر کیا ہے؟ منت ماننا. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہا منع کیا ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن النذر، نظر ماننے سے، منت ماننے سے منع کیا آپ نے. وقال، اور فرمایا انہ لا يرد شیئا، نظر کسی چیز کو پھیر نہیں سکتی، یعنی نظر سے تقدیر نہیں بدلتی، مراد یہ ہے. وانما یستخرج به من البخیل، نظر صرف بخیل کے دل سے پیسہ نکالتی ہے، یعنی بخیل سے مال نکلواتی ہے. جو وہ ویسے خرچ کرنے والا نہیں تھا تو جب اس پہ کوئی مشکل آئی تو اس نے نظر مان کر اللہ کے راستے میں دیا، اگر وہ پوری ہوگی، نہیں پوری ہوئی تو پھر بھی نہیں دیا. یعنی وہ دینے والا ہی نہیں، بخیل انسان ہے، وہ صرف اس وقت دیتا ہے جب اس کا کوئی کام ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نظر ماننے سے منع کیا ہے، کیونکہ انسان اچھا کام کرنے اور صدقہ کرنے اور نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ وہ نیک کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اس کام کو کسی چیز کے ساتھ مشروط نہ کرے، کنڈیشنل نہ ہو، اور اس کو اپنے اوپر لازم نہ کر لے، اور یہ نہ کہے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا. کیونکہ جب وہ کام ہو جاتا ہے جس پہ وہ نظر مانتا ہے تو پھر وہ نظر پوری کرنے میں پس و پیش کرنے لگتا ہے. کئی لوگوں کی نظر جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتے ہیں فتویٰ لینے کے کوئی اور آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، اب یہ تو بڑا بھاری ہو گیا کام. مثلاً عمرہ کرنے کی نیت مانی تو اب وہ کہتے ہیں کہ کیا کسی کو بھیج دیں، پیسے دے دیں کسی اور کو، ہم جا نہیں پا رہے. بھئی آپ نے نظر مانی تھی جانے کی، اب کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیں. تو اصل میں وہ دل سے وہ کام نہیں کرنا چاہتے. یعنی کیوں ناپسندیدہ ہے نظر؟ کیونکہ اس میں وہ مجبوراً کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، ویسے نہیں کرنے والے ہوتے. اگر وہ ویسے کرنے والے ہوتے تو پہلے ہی کر لیتے کہ میں اللہ کی رحمت پانے کے لیے میں نیکی کا کوئی کام کروں. پھر اسی طرح ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ جس میں کوئی گناہ کا کام ہو، گناہ کی بات ہو. تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو نیک کام شرط لگا کے نہیں کرنے چاہیے، غیر مشروط طریقے پہ کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے اخلاص کم ہو جائے گا. نیک کام کس لیے کرنے چاہیے؟ اللہ کے تقرب کے لیے کرنے چاہیے، اللہ کے قرب کے لیے کرنے چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور وجہ سے بھی منع کیا گیا ہے نظر ماننا. وہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نیکی کے کام کی شرط رکھ کے اپنی تقدیر بدل سکتا ہوں. ایک کام ویسے ہونے والا نہیں، میں کوئی طریقہ اختیار کروں گا، کوئی آفر کروں گا اور اس کے بعد میرا کام ہو جائے گا، یعنی میری مرضی کے مطابق حالات بدل جائیں گے. تو پتہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اگر ہونا ہوا تو ہو جائے گا، نہیں تو نہیں. اور اس طرح انسان اپنے آپ کو انڈائریکٹلی اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے اور اللہ کے متعلق ایسی چیز کو ممکن قرار دینے لگتا ہے جو اس کی تقدیر میں نہیں، حالانکہ اللہ ان باتوں سے بلند و بالا تر ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نظر سے منع کرنے میں انسانی نفس کو وہم سے نکالنا بھی مقصود ہے. اور وہ وہم کیا کہ نظر سے انسان تقدیر سے بچ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر انسان کا نظریہ درست ہو، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہو جس کو نظر تبرر کہتے ہیں، تو ایسی نظر مانی جا سکتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 ماہ کے روزے رکھوں گی، مثلا دنیا کا کوئی کام نہیں، بس اللہ کی رضا چاہیے. تو انسان نے اپنے اوپر وہ فرض کر لیا جو فرض تھا نہیں. ٹھیک ہے، آپ رکھ لیں روزے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہ لا یاتی بخیر، نظر کوئی خیر نہیں لاتی. ٹھیک ہے نا؟ تو نظر ماننے کی بجائے کرنا کیا چاہیے پھر؟ واٹس دا آلٹرنیٹ؟ پہلے ہی وہ نیک کام کرنا چاہیے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نفل پڑھیں، صدقہ کریں،
نیکی کے کام کریں, کسی کی مشکل آسان کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کر دے گا. تو بعد میں کرنے کا وعدہ کرنے کی بجائے ابھی موقع ہے, ابھی وہ نیک کام شروع کر دیں. پھر اسی طرح اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی شرط لگا کے ہی مانگیں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ دے گا, اور ویسے نہیں دینے والا. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 603 بھی چونکہ نظر کے بارے میں ہی ہے تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد اللہ اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یأتی ابن آدم النذر بشیء, نظر منت ابن آدم کو کوئی چیز نہیں دیتی, لم یکن قد قدرتہ, جو میں نے یعنی رب نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو, ولیکن یلقیہ القدر, بلکہ وہ تقدیر دیتی ہے, وقدرتہ لہ, اور جو میں نے اس کے لیے مقرر کیا ہے, استخرج بہ من البخیل, البتہ اس کے ذریعے میں بخیل سے کچھ مال نکلوا لیتا ہوں, یعنی نظر کے ذریعے. ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم واپس جس نے دیا ہے اس کو دینے کے بارے میں بھی بڑے اسٹنجی ہیں, بڑے بخیل ہیں, دینا نہیں چاہتے اس کے راستے میں, اس کی رضا کے لیے, اس کے دین کے لیے. ہم بعض اوقات اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں, عیش و عشرت کے کاموں پہ خرچ کر لیتے ہیں, شادیوں پر, بیاہوں پر, لباس پر, جیولری پر بے تحاشا خرچ کر لیتے ہیں. لیکن دین کے کام میں, کسی غریب کی مدد کرنے میں, صرف اللہ کی خاطر ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ ہم سب کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ جتنا ہم نے اپنی دنیا بنانے کے لیے خرچ کیا ہے, کیا ہم نے اتنا اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی خرچ کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے ہمیں. دنیا کے لباس کے لیے کتنا کتنا خرچ کرتے ہیں, آخرت کا لباس کب ملے گا؟ جب ہم کسی اور کو کچھ پہنائیں گے, کسی اور کے لیے کچھ بندوبست کریں گے. دنیا میں اپنے مزے کے کھانوں کے لیے ہم نے کیا کچھ خرچ نہیں کیا, لیکن کسی غریب کو کھلانا ہو تو بچا کچا یا ایسا تیسا بس کھلا دو. اپنی سہولت کے لیے اچھے سے اچھی چیز لیں گے, لیکن اگر کسی اور کو دینی ہو تو بس کام چلائیں گے. ٹھیک ہے, اگر حیثیت نہیں تو اور بات ہے, لیکن بعض اوقات ہم کر بھی سکتے ہیں. ایون اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہم سیکنڈ ہینڈ معاملہ کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں بخل ہے اندر. جو مجھے ملا ہے وہ کسی اور کو بھی مل جائے, اس کو بھی یہ سہولت دے دی جائے, اس کو بھی یہ مال دے دیا جائے, اس کی زندگی میں بھی یہ ہو جائے, حالانکہ وہ اس کو نہیں جا رہا ہوتا, وہ ہماری آخرت کے لیے جمع ہو رہا ہوتا ہے. جو ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. تو انسان کے بخل کی حد ہے, انتہا ہے کہ اپنے رب کی خاطر بھی اپنا مال خرچ کرنا پسند نہیں کرتا, رب کو بھی نہیں دیتا جب تک اس سے کوئی معاوضہ وصول نہ کر لے. آپ یہ مجھے دیں گے تو میں آپ کو دوں گا, اس سے وہاں بھی بارگیننگ ہو رہی ہے. اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں ایک گائے قربان کروں گا مثلاً, اگر ٹھیک ہو گیا, یہ نظر ہوتی ہے نا. تو حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں سے تقدیر نہیں بدلنے والی. یہ مشروط قسم کی نظریں جو ہیں یہ تقدیر کے فیصلوں پر کچھ بھی اثر نہیں کرتی. اگر انسان سمجھتا ہے کہ اس طرح کوئی بلا ٹل جاتی تو اس طرح کوئی بلا نہیں ٹلتی. ہاں, اگر تقدیر میں ہے کہ کوئی شخص صدقہ کرے گا تو اس کی بلا ٹل جائے گی تو وہ ہو سکتا ہے, اور اس کے ہمیں بتایا بھی گیا ہے. تو بہرحال اس طرح کی شرائط انسانوں سے لگانا یا اللہ سے لگانا یہ درست نہیں. محسن بنے, جو نیکی کا کام کرنا ہے اس کو کر جائیں, کرتے رہیں. کسی بھی معاملے میں صدقہ جو ہے وہ صرف پیسے دینا نہیں ہوتا کسی کو, کسی بھی طرح کی کوئی سہولت, جان, مال, اسکل, کسی کے لیے کوئی بھی خیر چاہنا, اس کو وہ دے دینا جس کا وہ ضرورت مند ہے. یعنی ہم دوسروں کی ضرورتوں کا احساس کتنا کرتے ہیں. استاذہ, یہ جب پیسے ضرورت ہوتے ہیں تو ہم زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں یا کچھ اور, تو اگر کوئی سید گھرانہ آ جاتا ہے اور اس کو کسی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, اٹ گیٹس اے لٹل ڈیفیکلٹ بیکاز لوگ پوچھتے رہتے ہیں ان کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں, ان کو زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں. اس وقت یہ سوچنا, کسی کو بھی دینا ہو تو پہلا سوال ہی ہوتا ہے وہاں زکوٰۃ لگے گی, یعنی اپنے اصل مال سے نہیں دینا چاہتے.
زکوٰۃ ہی میں سے کچھ نکالنا چاہتے ہیں، باقی جو 97.5% ہے وہ ہمارا ہے. 2.5 میں سے ہم دیں گے، باقی میں سے نہیں. باقی ہماری دنیا کے لیے ہے. یہ 2.5 جو ہے یہ بس ہماری آخرت کے لیے. اصل میں ہم دنیا اورینٹڈ ہے، دنیا کی محبت ہے ہمارے دلوں میں. ہمیں بھول جاتی یہ بات، یہ بہت جلدی چھوڑ دینی ہے. یہ صرف چند دن کی بات ہے، کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. اینی ٹائم بلاوا آ سکتا ہے، اینی ٹائم. اور سب کچھ ہی چھوڑ کے جانا ہے، اور جو دیں گے وہی آگے ملے گا. لیکن پھر بھی یقین نہیں آتا. ابھی جو ہم ارتھ کویک کے لیے اکٹھے کر رہے تھے تو ایک کا نصاب تھا 5000 روپیز پر. اس کے اندر اتنے سوال 5000 میں بھی کہ اس سے کیا بنے. پیک جو تھا جو جی ایک پیک کھانے کا، حالانکہ اس میں کچھ اور نہیں تھا، لیکن کئی لوگوں کے گھر کی دیواریں گر گئیں. خود انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے ہوا. لیکن اتنے سوال. وہ کسی کا گھر گرا ہے، وہ ہمارا بھی ہو سکتا تھا. کوئی آفت کسی وقت کہیں بھی آ سکتی. اور ہم دیکھتے دنیا میں کبھی کہیں ہٹ کر رہی ہوتی ہیں مصیبتیں، کبھی کہیں ہٹ کر رہی ہوتی ہیں. بیٹھے بٹھائے کیا سے کیا ہو جائے، نو ون نوز. تو اپنا ہی دیا ہوا کام ہے، یعنی جو ہم دے رہے ہیں نا وہی آگے اپنے کو ہی استعمال. مجھے تو ہمیشہ جب میں ٹریول کرتی ہوں تو جب سامان چیک ان کرواتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ آگے یہی ملنا ہے، یہی بیگ میرے ہیں. کسی اور نے اگر سونے کا بھی بھرا ہوا تو وہ مجھے نہیں ملنا، میرا امال نامہ تو یہی. تو بالکل اسی طرح ہر روز ہم اپنے بیگز آگے بھیج رہے ہیں، آگے جائیں گے یہی ملنا ہے، کچھ اور نہیں ملنا. جی السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. یہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالنے کی بات چل رہی ہے اس میں صرف پیسے دینا ضروری نہیں ہے. اب جیسے آپ کسی پبلک پلیس میں ہیں اور کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ نظر آ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں آپ کے حجاب سے، اور آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں بٹ یو ہیو دا انٹینشن کہ اس طرح کرنے سے مطلب جو پبلک ہے وہ بھی دیکھے گی کہ مسلمان کا کیا بہیویئر ہے، کیا ہے. تو پھر صدقے کے جو اثرات ہیں نا اور جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں. یعنی وہ اتنی بڑی خیر لاتا ہے کہ انسان جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کے دل میں ایک جگہ بن جاتی ہے. وہ شخص اگر آپ دیندار ہیں تو وہ دین کی سب محبت کرنے لگتا ہے. یعنی محسن کی ایک محبت خود بخود دل میں آتی. جو بندہ آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جگہ بنا دیتا ہے. وہ آ کے خود نہیں بناتا، وہ بن جاتی ہے. تو پھر اس کی وجہ سے آپ اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کی خیر چاہتے ہیں، اور پھر جو دیکھنے والے ہیں وہ اس سے کئی طرح کے سبق لیتے ہیں. تو یہ انٹینشن رکھنا غلط نہیں ہے کہ انٹینشن ہم تو اللہ کی رضا ہی بس رکھیں صرف، کہ بائی یور ایکشنز آپ کوئی اسلام کے قریب آئے. ہم کر رہے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنا رکھیں اپنی انٹینشن. آگے اس سے کیا کیا خیر پھوٹے گی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. What about giving sadaqah before you ask for something, that you are sick or you have something important and you give sadaqah so Allah can just look at you favorably about you asking, so not conditioned but ahead of time. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی رضا ہی کے لیے ہونا چاہیے. اللہ راضی ہوگا تو سب بلائیں ٹال دے گا. I was thinking of the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala tells us that وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, that seek the means of nearness to Him. So when you're making dua, it is good to do different good deeds before making dua, because then inshallah the chances of acceptance are increased. السلام علیکم. استاد مجھے اتنی حیرانی ہوئی ہے کہ جو نظر والا ہے یہ نہیں پتا تھا، لائک اتنا عام تھا میرے لیے. مطلب ایگزام ہونا ہوتا تھا یا کچھ بھی تھا تو روزے رکھ لے کا سوچ لیتے تھے. تو ابھی اگر اب سوچ رہے ہیں تو لائک کیا انسان کو مطلب ایگزام سے پہلے روزے رکھ لینے چاہیے، نماز دعا کرنی چاہیے، یعنی نیکی کو زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے. جب جب توفیق ہو روزہ رکھنے کی روزہ رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں، سب کچھ کریں تو زندگی آسان رہے گی انشاءاللہ. Ustaza, today we learned in verse number 270 of Surah Al-Baqarah, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. And alhamdulillah, in the tafsir of this verse, the same hadith are also mentioned. And I was thinking of the placement of this verse in Surah Al-Baqarah. Before this verse, there is mention of hikmah. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Before this, so many verses about spending infaq fi sabilillah. And then after this comes the verse about riba.
I was thinking of the placement of this verse also. In between, بالکل. That, when you have hikmah, then there's hikmah in your spending, in your words, in your actions and everything. So we should make dua for hikmah, increase in hikmah. باب لا حول ولا قوة الا باللہ. باب لا حول ولا قوة الا باللہ کی فضیلت. پیچھے کتاب الدعوات میں اس کلمے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ایک عنوان قائم کیا گیا تھا 67 نمبر. اب اس کو تقدیر کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی تقدیر کے باب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی بات کی جا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی نافرمانی سے، اللہ تعالی کے بچانے سے ہی بچ سکتا ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہی اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے. یعنی انسان کوئی بھی نیکی کا کام جو کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے، اور گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی بچتا ہے. حدثني محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله اخبرنا خالد الحذاء عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نسعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد الا رفعنا اصواتنا بالتکبیر. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا مع النبی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی غزات ایک غزوے میں. فجعلنا لا نصعد شرفا، تو ہم کسی بلندی پہ نہیں چڑھتے تھے، ولا نعلو شرفا، اور نہ اوپر چڑھتے اور بلند ہوتے تھے، ولا نہبط فی واد، اور نہ کسی وادی میں اترتے تھے، الا رفعنا اصواتنا، مگر یہ کہ ہم بلند کرتے تھے اپنی آوازوں کو، بالتکبیر، اللہ اکبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی جب کسی بلندی پہ چڑھتے اترتے تو ہم اللہ اکبر پڑھتے جا رہے تھے. قال، وہ کہتے ہیں صحابی، فدنا منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے. فقال یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، آپ نے فرمایا اے لوگو اپنے آپ پر رحم کرو. فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکار رہے. انما تدعون سمیعا بصیرا، تم تو اس ذات کو پکار رہے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. ثم قال یا عبد اللہ ابن قیس، یہ ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے، اے عبداللہ بن قیس، آپ نے فرمایا الا اعلمک کلمۃ، کیا میں تمہیں کلمہ نہ سکھا دوں، ہی من کنوز الجنہ، جو جنت کے خزانوں میں سے ہے. سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کا خزانہ ہے، جو اس کو پڑھے سمجھے وہ جنت کا خزانہ اکٹھا کر رہا ہے. لغت عرب کے ماہرین کہتے ہیں کہ حول کا مطلب ہوتا ہے حرکت اور تدبیر اختیار کرنا، یعنی کسی طرح کی کوئی حرکت اور استطاعت، کوئی تدبیر اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی. اور مشیت کس کا حصہ ہے؟ تقدیر کا. اور ایک اور قول ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے کسی شر کو دور کرنے اور کسی خیر کو حاصل کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. یعنی نہ ہم کسی شر سے نکل سکتے اور نہ کوئی خیر کا کام کر سکتے. مثلا اپنی سستی سے نہیں نکل سکتے، ہم اپنے غم سے، ہم سے، حزن سے، عجز سے، کسل سے، بخل سے، جبن سے نہیں نکل سکتے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ. اور اسی طرح اگر ہمیں کسی گناہ کی عادت ہوگی یا کسی گناہ کے بارے میں ہمیں یہ ہے کہ نیت کی خرابی ہے یا کسی بھی طرح کے اخلاص میں کمی ہے، تو اس سے بھی نکلنے کی قوت اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. تو یہاں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تقدیر کے آگے بے بس ہوں، تو تقدیر کی بے بسی جو ہے وہ کس سے دور ہوگی؟ دعا سے، اللہ کی مدد سے. ٹھیک ہے، تو پھر انسان کو اپنی توحید کو مزید خالص کرنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جنت کے خزانے کا کیا مطلب ہے کہ جب اس کلمے کا ذکر آپ کرتے ہیں اور یہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو گویا آپ جنت کے خزانے اکٹھے کر رہے ہیں. پھر اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر نرمی کرتے ہوئے انہیں بلند آواز سے چیخ چلا کے ذکر کرنے سے منع کر رہے ہیں
کہ اپنے آپ پہ رحم کرو، آرام سے ذکر کرو. یعنی اعلانیہ جو اللہ اکبر پکار رہے ہیں اور خوب زور لگا رہے ہیں، تو اس کی بجائے یہ ہے کہ تم ایسی چیز پڑھ لو. یعنی آپ نے آلٹرنیٹ دیا نا، ایسی چیز پڑھ لو کہ جس میں اور بھی زیادہ ثواب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے نزدیک محبوب کلام ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین کلام سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ ہے. ٹھیک ہے. پھر کثرت سے اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے. ابو ذر کہتے ہیں، مجھے میرے خلیل نے 7 چیزوں کی وصیت کی. نمبر 1، میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں. نمبر 2، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہ دیکھوں. نمبر 3، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑ لے. نمبر 4، میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کروں. نمبر 5، حق بات کہوں خواہ وہ تلخ ہو. نمبر 6، میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. نمبر 7، یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا تھا. تو یہ ہمارے ذکر میں، یہ جو ہم خاموش رہ کے کام وام کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ، تو اگر آپ پڑھتے جائیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو اچھی گاڑی چلا رہے ہیں اور صحیح چلا رہے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی قوت اور مدد سے ہے. کھانا پکا رہے ہیں اور فکر ہو رہی کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ بنتا، تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح کوئی بھی کام کرنے لگے تو وہ جو ایک وسوسہ سا آتا ہے نا کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر بھی پاؤں گی یا نہیں، کر سکتی ہوں کہ نہیں، تو وہ جو کانفیڈینس نہیں آپ کا بلڈ ہوتا، تو اللہ کی مدد کے ساتھ بن جائے گا کہ جب آپ کوشش اپنی کریں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور مدد اس سے مانگیں. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی سپردگی میں لے لیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا. اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا، میرے حوالے کر دیا کہ جو کرنا میں نہیں کرنا ان کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں وہ کوشش چھوڑ دیتے، کوشش کر رہا ہے، لیکن وہی والی بات یاد رکھیں، تقدیر کا باب پڑھ رہے ہیں ہم، ایک اللہ کا ارادہ ہے اور ایک بندے کا ارادہ ہے. بندے کا ارادہ اور بندے کی کوشش کب کامیاب ہوگی؟ جب اللہ کا ارادہ ساتھ ہوگا. تو یہاں اس کی عملی تدبیر ہے. پھر یہ جنت میں پودے لگانے والا عمل ہے. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا، یعنی اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی خدمت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اس وقت میں نماز پڑھ چکا تھا. آپ نے مجھے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی ملاقات کے لیے آیا، آپ کی مدد کے لیے آیا، آپ کی خدمت کے لیے آیا، تو کم از کم اس کو کوئی اچھی بات بتا دیں، کوئی نئی چیز سکھا دیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی مانیٹری ہیلپ نہیں کر سکتا دوسرے کی، یا بدلہ نہیں دے سکتا پیسے کی شکل میں یا کسی اور چیز کی شکل میں، تو کوئی اچھی بات تو بتا سکتے ہیں، کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. تو آپ یہ بات، یہ والی جو حدیث ہے، یہ کم از کم اپنے بچوں کو بتا دیں. ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو ایک تو باب الریان ہے نا، تو ایک یہ دروازہ بھی ہے، لاہور پڑھنے والے اس میں داخل ہوں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اللہ ہی کھولے گا نا. یہ جنت میں پودے لگانے والا عمل ہے. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے جنت کے پودے لگاؤ، بے شک اس کا پانی میٹھا اور اس کی مٹی پاک ہے، بس اس کے پودوں کو کثرت سے لگاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے پودے کیا ہیں؟ فرمایا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر یہ کفایت کرنے والا کلمہ ہے. ابن ابی اوفا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا
کہنے لگا بے شک میں قرآن سے کچھ بھی یاد رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا. کچھ لوگوں کی میموری اچھی نہیں ہوتی, وہ یاد کرتے پھر بھول جاتے ہیں, پھر یاد کرتے پھر بھول جاتے ہیں. تو اس کا بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا کہ مجھے پھر کوئی ایسی چیز سکھا دیجیے جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے. آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کرو. یعنی اگر قرآن یاد نہیں رکھ سکتے تو اس کلمے کا ذکر کر لیا کرو. پھر یہ سارے گناہوں کا کفارہ ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر جو آدمی بھی یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ جملے اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے اس طرح کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, وہ ان کلمات کو اپنی انگلیوں پر 5 بار گرا دے. اور پھر فرمایا جو ان کلمات کو دن میں یا رات میں یا مہینے میں پڑھ لے پھر اسی دن یا اسی رات یا اسی ماہ فوت ہو جائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن یہ کلمات کہیں لکھے ہوں تو پھر ہی آپ کو یاد رہیں گے. پھر اذان کے جواب میں بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ دیکھیں اس کلمے کو پڑھ کے انسان اتنا ہلکا ہو جاتا ہے, کچھ کر کے انسان کے اندر غرور اور فخر نہیں آتا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کام مشکل لگ رہا ہے تو بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کر لیا ہے تو فخر نہیں, لا حول ولا قوۃ, قوت مجھے ملی اللہ ہی نے دی اس کام کے کرنے. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.